إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آپ سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو، دنیاوی و اخروی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور تمام دینی مقاصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ قراءت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 17 ہے اور آج کا سبق علو اسناد کی تیسری اور چوتھی قسم کے بیان میں ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام، آج کا سبق بہت ہی آسان سبق ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عزیز آپ نے بس سننا ہے تو آپ کو یاد ہو جانا ہے۔ علو اسناد کی تیسری قسم یہ ہے کہ کئی شیوخ جنہوں نے ایک شیخ سے علم قرات حاصل کیا ہو، ان شیوخ میں سے جس کا انتقال پہلے ہوا ہو اس کی اسناد کا درجہ اعلیٰ مانا جائے گا۔ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ کئی شیوخ جنہوں نے ایک شیخ سے علم قرات حاصل کیا ہو، ان شیوخ میں سے جس کا پہلے انتقال ہو اس کی اسناد کا درجہ اعلیٰ مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تاج بن مکتوم، ابو المعالی اور برہان شامی، یہ تینوں جو ہیں وہ ایک استاذ ابو حیان کے فن قرات میں کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ تو اب تاج بن ابن مکتوم جو ہیں ان کا انتقال ہوا ابو المعالی سے پہلے اور ابو المعالی کا انتقال ہوا برہان شامی سے پہلے۔ تو تاج ابن مکتوم سے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے تاج ابن مکتوم سے قرات اخذ کرنے کا درجہ جو ہے وہ ابو المعالی کی بنسبت اعلیٰ مانا جائے گا۔ ابو المعالی سے قرات اخذ کرنے کا درجہ جو ہے وہ برہان شامی سے قرات اخذ کرنے کی بنسبت کیا ہے؟ درجہ اعلیٰ مانا جائے گا۔ تو یہ تھی تیسری قسم علو اسناد کی، ٹھیک ہے، کہ کئی شیوخ جنہوں نے ایک شیخ سے علم قرات حاصل کیا ہو اور ان میں سے جس کا پہلے انتقال ہوگا اس کی اسناد کا درجہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ تسلیم کیا جائے گا۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب چوتھی قسم علو اسناد کی یہ ہے کہ اسناد کے علو کا تعلق صرف شیخ کے انتقال کے ساتھ ہو۔ اسناد کے علو کا تعلق صرف شیخ کے اسناد کے علو کا تعلق صرف شیخ کے انتقال کے ساتھ ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو اسناد کا وصف ہے علو کے ساتھ اس وقت مانا جائے گا جب شیخ کے انتقال کو 50 سال گزر گئے ہوں، مگر حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال ہی کافی ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے 30 سال کے لحاظ سے تو 836 عیسوی میں امام ابن جزری رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ان سے قرات اخذ کرنے کا جو درجہ ہے وہ علو مانا جائے گا، ان کی عالی سند ہوگی۔ متاخرین میں جو سب سے آخری جو شخص ہیں وہ امام ابن جزری رحمہ اللہ ہے، ان سے اور ان کے شاگردوں سے جو قرات اخذ کرنے کا درجہ ہوگا وہ اعلیٰ مانا جائے گا، یعنی قرات کی جو سند ہوگی وہ عالی ہوگی۔ کیونکہ اگر 30 سال کے اعتبار سے دیکھا جائے 836 عیسوی میں، تو پھر آپ کو امام ابن جزری رحمہ اللہ کو بھی اس دنیا سے انتقال کیے ہوئے 30 سال ہو چکے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آج کا بہت مختصر اور آسان سا سبق تھا۔ تیسری اور چوتھی قسم علو اسناد کی تھی۔ اسناد کے علو جو ہیں ان کی 5 قسموں میں پہلی، دوسری اور تیسری اور چوتھی کا بیان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز 5ویں قسم لے کر
اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گا۔ مجھنہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور کاپی کے اوپر لکھنا ہے، تاکہ بعد میں جب ہم روایات پڑھنے لگیں گے تو اس وقت ان چیزوں کی بہت وہ ضرورت پیش آئے گی۔ تو ان ضرورت پیش آنے کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی محسوس نہ ہو، اس لیے میں اصلاحات سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا